مما انوشا اپنے کمرے میں نہیں ہے، عروج نے اسٹیج کے پیچھے کھڑے اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تو صبیحہ بیگم چونک کر پلٹی۔ ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ عین شادی والے گھر میں اس طرح کی بے تکی بات انہیں قطعی پسند نہیں آئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ دھیان سے دیکھنا تھا، ادھر ہی ہوگی میری انوشے۔ صبیحہ بیگم نے اپنی چھوٹی بیٹی کو ڈپٹا۔ وہ جانتی تھی انوشے شادی سے خوش نہیں تھے، مگر وہ اتنی بڑی حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے پورا کمرہ دیکھ لیا، لیکن وہ سچ میں کمرے میں نہیں ہے۔ عروج کی آواز میں خوف لرز رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ صبیحہ بیگم نے ایک نظر مہمانوں کی طرف دیکھا جو کھانے میں مصروف تھے، اور پھر خاموشی کے ساتھ عروج کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے انوشے کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ انوشے بیٹا کدھر ہو؟ صبیحہ بیگم نے کمرے میں قدم رکھتے ہی دھیمی آواز میں پکارا، مگر کمرہ خالی تھا۔ دلہن کا مسند خالی پڑا تھا اور انوشے کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ صبیحہ بیگم کا دل کسی انجانے خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے تیزی سے باتھ روم کا دروازہ کھولا، مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم پورے گھر میں دیکھو، کہیں نہ کہیں انوشے ہوگی، اس کی ماں نے عروج سے کہا، مگر ان کا اپنا حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہمدانی خاندان میں لڑکی کا اس طرح سے غائب ہونا موت کے پروانے سے کم نہیں تھا۔ نہیں مما، وہ پورے گھر میں موجود نہیں ہے، میں نے ہر جگہ دیکھ لیا۔ عروج جو بری طرح سے کپکپا رہی تھی، اس نے روحانتے لہجے میں جواب دیا۔ صبیحہ بیگم وہیں بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئیں۔ ان کے پیروں سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ہماری عزت کا جنازہ نہیں نکال سکتی۔ ایسی تو نہیں تھی میری انوشے۔ کیا منہ دکھائیں گے تمہارے بابا اور میں اپنے بھائی جان کو؟ کیا منہ دکھاؤں گی؟ صبیحہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ سکندر ہمدانی کی اکلوتی بہن تھی اور جانتی تھی کہ ان کا بھائی عزت کے معاملے میں کس قدر سخت گیر تھا۔ پورے خاندان کے لوگ جمع تھے اور ایسے موقع پر انوشے کا غائب ہونا قیامت برپا کر سکتا تھا۔ ہماری عزت کا جنازہ نکل گیا عروج۔ صبیحہ بیگم نے سر پکڑ لیا۔ عروج آنکھوں میں آنسو لیے ماں کا کاندھا تھامے کھڑی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور وجاہت صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر خوشی اور اطمینان تھا جو اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت ہر باپ کے چہرے پر ہوتا ہے۔ کہاں ہے بھائی انوشے؟ جلدی لے کر آؤ، بارات کا وقت ہو رہا ہے اور سکندر بھائی انتظار کر رہے ہیں۔ وجاہت صاحب کی آواز میں مٹھاس تھی۔ صبیحہ بیگم نے سر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا تو ہچکی بند گئی۔ وہ کیسے بتائیں کہ ان کی عزت اب اس کمرے میں موجود نہیں تھی۔ انوشے چلی گئی ہے، عروج کی ماں نے روتے ہوئے اس کے باپ کو بتایا۔ الفاظ بم کی طرح وجاہت صاحب پر گرے۔ کہاں چلی گئی ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وجاہت صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہیں لگا شاید وہ پالر یا کسی اور کمرے میں گئی ہے۔ انوشے ہماری عزت کا جنازہ نکال کر چلی گئی وجاہت، بھاگ گئی ہے وہ گھر سے، صبیحہ بیگم نے چیختے ہوئے کہا اور اپنا منہ چھپا لیا۔ وجاہت صاحب کو لگا جیسے زمین ان کے پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ کمرے کی دیواریں ان پر گرنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس کے بابا وہیں گرتے گرتے سنبھلے تھے۔ ان کا رنگ سفید پڑ گیا تھا اور آنکھیں بے یقین تھیں۔ وہ انوشے جو ان کی لاڈلی تھی اور جس کی تربیت پر انہیں ناز تھا، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وجاہت صاحب خاندان میں شادیاں کرنا ہمارا رواج تھا، مگر انوشے نے اس رواج کا گلا گھونٹ دیا۔ صبیحہ بیگم روئی جا رہی تھی۔ وجاہت صاحب نے بے بسی سے خالی کمرے کو دیکھا۔ باہر مہمانوں کا شور تھا اور اندر ان کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ سکندر ہمدانی اور سارم باہر منتظر تھے اور یہاں ان کے پاس دینے کو بیٹی نہیں تھی، بلکہ صرف رسوائی ہی باقی رہ گئی تھی۔ وجاہت صاحب نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں شدید تکلیف اٹھ رہی تھی۔ انوشا صرف گھر سے نہیں بھاگی تھی، بلکہ وہ اپنے باپ کے مان اور اعتماد کو کچل کر گئی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک رات کی نہیں تھی، بلکہ اس کی بنیاد بہت پہلے رکھی جا چکی تھی۔ عروج اور انوشے وجاہت اور صبیحہ کی بیٹیاں تھیں۔ صبیحہ بیگم سکندر ہمدانی کی اکلوتی بہن تھی۔ ہمدانی خاندان میں شروع ہی سے رواج تھا کہ شادیاں خاندان میں ہی کی جاتی تھیں۔ خاندان سے باہر شادی کرنا ان کے گھرانے میں بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ عروج ابھی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، جبکہ انوشا اپنا گریجویشن مکمل کرنے کے بعد جاب کرنا چاہتی تھی، جس کی اسے ابھی تک اجازت نہیں ملی تھی۔ گھر کا ماحول پرسکون تھا، لیکن ایک دن یہ سکون اس وقت درہم برہم ہوا جب سکندر ہمدانی کی کال آئی۔ صبیحہ، ہم پوری فیملی آ رہے ہیں اور تم لوگ ہمیں گھر پر ہی ملنا، کہیں جانے کا پروگرام تو نہیں ہے؟
सिकंदर हमदानी की करख्त और ओबदार आवाज फोन पर गूंजी थी। नहीं भाईजान, हम लोग घर पर ही हैं, आप जरूर आए। सबिहा बेगम ने जल्दी से जवाब दिया और फिर पूरे घर में हलचल मच गई। शाम को जब वो लोग आए तो ड्राइंग रूम में एक संजीदा खामोशी छाई हुई थी। सिकंदर हमदानी ने इधर उधर की बातों पर मतलब की बात की। वजाहत में अनूशे का रिश्ता अपने सारिम के लिए मांगने आया हूँ, उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा। सारिम जो सिकंदर साहब का इकलौता बेटा और पूरे बिजनेस का वारिस था, पास ही बैठा था। वो बचपन से ही अनूशे को पसंद करता था और ये बात उसके लिए ढकी छुपी नहीं थी। बाबा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अनूशे से। वैसे भी खानदान में शादी करनी है ना, तो अनूशे मेरी फुप्पो की बेटी है, मुझे उससे बेहतर कोई नहीं लगती। सारिम ने बाप के कान में सरगोशी करते अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी और इसी वजह से वो आज रिश्ता लेकर अनूशे के घर आए थे। वजह साहब और सबिहा बेगम के लिए खुशी की खबर थी, अगर वो इस बात से बेखबर थी कि अनूशे के दिल में क्या है। दूसरी तरफ अनूशे अपने ही क्लास फेलो को पसंद करती थी और इस बात से उसके घर वाले बिल्कुल बेखबर थे। उन्हें नहीं मालूम था कि अनूशे के दिल में कोई बसता है। अनूशे जानती थी कि खानदान से बाहर शादियां नहीं की जाती, इसीलिए उसका बताना फजूल है। जी, मेहमान चले गए और सबिहा बेगम ने अनूशे को यह खबर सुनाई तो उस पर जैसे कोई धमाका हुआ था। उसका रंग फक पड़ गया। मम्मा, मैं सारिम से शादी नहीं करना चाहती, उसने कांपती आवाज में अपनी मां को यह बात कही। सबिहा बेगम हैरत से उसे देखने लगी। क्या कमी है बेटा सारिम में? बहुत अच्छा लड़का है और तुम जानती हो पूरे खानदान में सबसे अच्छा रिश्ता सारिम का ही है। सारिम तुम्हें बहुत खुश रखेगा। लेकिन मम्मा, मैं सारिम से शादी नहीं कर सकती, मेरा मिजाज उससे नहीं मिलता। उसने मां को समझाने की कोशिश की लेकिन सबिहा बेगम सख्ती से बोली थी, खानदान में सारिम के अलावा कोई भी लड़का तुम्हारे जोड़ का नहीं है अनूशे, इसीलिए फजूल बातें मत करो। उरूज जो पास ही खड़ी थी सब सुन रही थी। हैरत से बोली, क्यों जिद कर रही हैं आप अनूशे? आप ही इतने अच्छे तो हैं सारिम भाई, क्या पर्सनालिटी है उनकी। उरूज ने अपनी बहन को मुतमईन करते हुए कहा था। अनूशे को अपनी छोटी बहन की नादानी पर शदीद गुस्सा आया। अच्छा, अगर इतने ही अच्छे हैं तो फिर तुम कर लो उनसे, मेरी जान छोड़ो, अनूशे ने चिढ़कर कहा। उरूज ने मुंह पर हाथ रख लिया। क्या कह रही हैं आप ही? सारिम भाई मुझसे बहुत बड़े हैं और आपकी और सारिम भाई की जोड़ी तो खूब जचेगी। खामोश रहो तुम्हें कुछ नहीं पता। अनूशे ने उसे सख्ती से खामोश करवाया, जबकि वो खामोशी के साथ अपनी किताब लेकर उठकर वहां से चली गई। अनूशा अपनी मां को मनाने में नाकाम हो गई थी क्योंकि उसके मामू ने मंगनी के बजाय डायरेक्ट शादी की डेट फिक्स कर दी। इस फैसले ने अनूशा को दीवार से लगा दिया और वह शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गई थी। घर में शादी की गहमा गहमी उरूज पर थी क्योंकि सिकंदर हमदानी ने मंगनी के बजाय बराह रास्त शादी की तारीख मुकर्रर कर दी थी। वक्त कम था और तैयारियां बहुत ज्यादा थीं, इसीलिए पूरा घर मसरूफ था सिवाय उस शख्स के जिसकी शादी थी। अनूशा अपने कमरे में बंद रहती और किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। वो शदीद सहनी दबाव और परेशानी का शिकार थे। उरूज अपने हाथों में कपड़ों के ढेर उठाए अनूशा के कमरे में दाखिल हुई। आप ही ये देखें, ये वाले रंग आप पर कितने जचेंगे। मामा पूछ रही हैं इनमें से कौन सा सूट वलीमे के लिए सिलवाना है। उरूज ने जोश से कपड़े बेड पर बिखेरते हुए कहा था। अनूशा ने गुस्से से कपड़ों को देखा और फिर नफरत से नजरें फेर ली। मुझे कोई सूट नहीं सिलवाना उरूज, इन सबको यहां से ले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। अनूशा का लहजा इतना सख्त था कि उरूज सहम गई। लेकिन आप ही परसों मेहंदी है और आपने अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं किया। मम्मा परेशान हो रही, तो हो जाए परेशान। मैंने कब कहा था कि ये शादी करो, जाओ यहां से। अनूशा ने चीख कर कहा तो उरूज खामोशी से कपड़े समेट कर कमरे से बाहर निकल गई। अभी वो लाउंज में पहुंची ही थी कि बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। मुलाजिमों ने आकर बताया कि सारिम साहब आए हैं। सबिहा बेगम तेजी से किचन से बाहर आई। अनूशा को बुलाओ उरूज, सारिम उसे निकाह का जोड़ा पसंद करवाने के लिए लेने आया है। सबिहा बेगम ने जल्दी से कहा। उरूज दोबारा बहन के कमरे में भागी, लेकिन चंद मिनट बाद वो अकेली वापस आई। मम्मा, आप ही कह रही हैं वो नहीं जाएंगी? क्या मतलब है नहीं जाएगी? सारिम बाहर खड़ा है और उसके बाबा को पता चला तो वो क्या सोचेंगे। सबिहा बेगम घबराहट में खुद अनूशा के कमरे में गई। अनूशा बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। अनूशा, ये क्या तमाशा है? उठो और तैयार हो जाओ, सारिम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने कहा ना मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप बहाना बना दें कि मैं बीमार हूं। अनूशा ने करवट बदली। सबिहा बेगम ने उसका माथा छुआ जो वाकई तप रहा था। शायद टेंशन की वजह से उसे बुखार हो गया था। वो बेबसी से बाहर आई जहां सारिम लाउंज में टहल रहा था। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, अनूशा कहाँ है? हमें देर हो रही है, सारिम ने घड़ी देखते हुए कहा। सबिहा बेगम ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने की कोशिश की।
وعلیکم السلام بیٹا، وہ دراصل انوشی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اسے تیز بخار ہے، اسی لیے وہ نہیں جا سکے گی۔ سارم کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ تو پھر ہم شاپنگ کینسل کر دیتے ہیں، جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تب لے جاؤں گا۔ نہیں بیٹا، شادی میں تو صرف 2 دن رہ گئے ہیں اور نکاح کا جوڑا آج ہی فائنل کرنا ہے۔ تم ایسا کرو، عروج کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ انوشی کے لیے جوڑا پسند کر لے گی۔ سبیحہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے تجویز پیش کی۔ سارم نے چونک کر عروج کی طرف دیکھا جو صوفے کے پیچھے کھڑی تھی۔ سارم کو عروج بچپن ہی سے ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ اس کا بچپنا اور ضرورت سے زیادہ بولنا سارم کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ پھپھو آپ عروج کو یہیں رہنے دیں، کیونکہ جوڑا انوشی کے لیے لینا ہے تو عروج کا وہاں کیا کام؟ اس کی اور انوشی کی پسند میں بہت فرق ہے۔ سارم نے صاف انکار کرنا چاہا، لیکن تبھی عروج فوراً بول پڑی۔ یہ کیا کمال کرتے ہیں سارم بھائی، آپ بھی؟ میری اور انوشی کی پسند الگ تھوڑی ہے، میں خود ہی پسند کر لوں گی ان کے لیے بہترین سا جوڑا، آپ فکر مت کریں۔ انوشی کو میری پسند پر اعتراض نہیں ہوگا، وہ ایک دم سے چہچہا کر بولی تو سارم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے سختی سے منع کرنا چاہتا تھا، لیکن پھپھو کی وجہ سے خاموش رہا۔ دیکھو سارم بیٹا، عروج ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، تم اسے لے جاؤ ورنہ وقت نکل جائے گا، سبیحہ بیگم نے اصرار کیا۔ سارم نے گہرا سانس لیا اور اپنی گاڑی کی چابی مٹھی میں بھینچ لی۔ ٹھیک ہے چلو، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ عروج کاندھے اچکا کر رہ گئی اور پھر جلدی سے اپنا پرس اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگی۔ سبیحہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اگر وجاہت صاحب کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ انوشا سارم کے ساتھ نہیں گئی تو گھر میں ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ عروج شاپنگ سے واپس آئی تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے بجائے ایک عجیب سی چمک اور خوشی تھی۔ وہ سیدھی اپنی ماں کے پاس آئی جو لاؤنج میں پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ سبیحہ بیگم کی نظر جیسے ہی عروج پر پڑی تو انہوں نے بے تابی سے پوچھا، آ گئے تم لوگ؟ سب خیریت تو رہی نا؟ سارم نے کچھ کہا تو نہیں۔ عروج نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور پھر گہرا سانس لے کر ماں کی طرف دیکھا۔ سب خیریت تھی ماما، آپ خامخواہ پریشان ہو رہی تھی۔ سارم بھائی تو بہت اچھے ہیں، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا اور انوشی آپی کے لیے بھی بہترین جوڑا پسند کیا ہے۔ سبیحہ بیگم نے سکون کا سانس لیا، انہیں ڈر تھا کہ عروج کی نادانیوں کی وجہ سے کہیں سارم ناراض نہ ہو گیا ہو۔ شکر ہے اللہ کا، میں تو ڈر ہی رہی تھی کہ کہیں تم نے وہاں کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرتی ہو۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ مما، میں نے تو بہت تمیز سے بات کی ہے۔ ویسے مما ایک بات کہوں؟ عروج نے قدرے راز سارانہ انداز میں کہا۔ کیا بات ہے؟ عروج اپنی ماں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہو جائے گی مما انوشے، وہ بس تھوڑی نروس ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، وہ بہت خوش رہے گی سارم بھائی کے ساتھ، اور جس کو اتنا ہینڈسم شوہر ملے اسے اور کیا چاہیے؟ آخر کو پورے خاندان میں سب سے خوبصورت ہمارے سارم بھائی ہی تو ہیں۔ سبیحہ بیگم بیٹی کی باتیں سن کر مسکرانے لگی۔ عروج کی باتیں ہمیشہ ان کا دل بہلا دیتی تھی۔ ہاں یہ تو تم سچ کہہ رہے ہو، سارم جیسا لڑکا نصیبوں سے ملتا ہے، اور کیا پرسنالٹی ہے سارم بھائی کی، ان کا بات کرنے کا انداز، ان کا چلنا، سب کچھ اتنا باوقار ہے۔ کاش سارم بھائی کا کوئی چھوٹا بھائی ہوتا تو میں اسی سے شادی کر لیتی، اس نے اپنی شوخ لہجے میں یہ کہا تو سبیحہ بیگم نے چونک کر اسے گھورا۔ عروج کو فوراً احساس ہوا کہ وہ روانی میں کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ اس کی ماں کی طرف گھومنے لگی تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے جلدی سے صوفے پر بیٹھی۔ سوری مما، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ وہ معذرت کرتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی۔ اس کی ماں اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ عروج ابھی بچی ہے اور اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور گھر میں ہر وقت رونق لگی رہتی تھی، لیکن ان سب کے برعکس انوشے ہر وقت کمرے میں بند رہتی تھی۔ اس کا رویہ گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا تھا۔ اگلے دن سبیحہ بیگم نے پھر ضد کی، انوشے آج تمہیں سارم کے ساتھ جانا ہی ہوگا، جیولری پسند کرنی ہے اور سارم باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ مما میں نے کہا نا کہ مجھے کوئی تیاری نہیں کرنی، آپ عروج کو بھیج دیں، انوشے نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ہر بار عروج نہیں جائے گی، سارم تمہارا ہونے والا شوہر ہے اور اسے برا لگتا ہے، اٹھو اور تیار ہو کر جاؤ، میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ ماں کی ڈانٹ اور ضد کے آگے انوشے کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اسے زبردستی تیار کر کے سارم کے ساتھ بھیجا گیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ سارم خانزادہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی لڑکیوں کے دلوں پر راج بھی کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی خود کو کمزور نہیں کیا تھا۔ اس کی بچپن کی محبت صرف اور صرف انوشے تھی، جسے وہ دل و جان سے محبت کرتا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بار بار انوشے کی طرف دیکھ رہا تھا، جو کھڑکی سے باہر خالی نظروں سے سڑک کو گھور رہی تھی۔
تم خوش نہیں ہو انوشے؟ سارم نے خاموشی توڑتے ہوئے نرمی سے پوچھا تو انوشے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑی تھکاوٹ ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ وہ سچ کیسے بول سکتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی؟ دونوں کے درمیان سارے راستے خاموشی رہی۔ سارم اسے اس کی شرم و حیا سمجھ رہا تھا، جبکہ انوشے کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ انوشے شاپنگ کے دوران بھی بالکل خاموش رہی تھی۔ اس کو زبردستی اس کے ساتھ بھیجا گیا تھا، وہ بس مشینی انداز میں چیزیں دیکھتی رہی اور سارم جو بھی پسند کرتا وہ خاموشی سے سر ہلا دیتی۔ اس کے دل میں تو اپنا کلاس فیلو ہی سوار تھا جو اس بار بار میسیجز اور کال کر رہا تھا۔ گھر واپس آ کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ رات کا وقت تھا اور اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ ہیلو انوشی، اگر تم نے یہ شادی کی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ دوسری طرف سے اس کے کلاس فیلو کی جذباتی اور روتی ہوئی آواز آئی۔ انوشا کے کانوں میں بار بار اسی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ایسا مت کرنا۔ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا انوشی۔ تم میری محبت ہو اور تم کیسی کسی اور کی ہو سکتی ہو؟ اگر تم سارم کی ہوئی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ لڑکے نے دھمکی دی اور فون بند کر دیا۔ انوشا کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر بستر پر گر گیا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ تمہیں اسے مرنے نہیں دوں گی میں محبت کرتی ہوں اس سے، انوشا نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ وہ ساری رات جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ اس کی شادی میں صرف 3 دن باقی تھے اور وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ایک طرف اس کا خاندان اور عزت تھی اور دوسری طرف اس کی محبت اور ایک انسانی جان۔ فیصلہ مشکل تھا لیکن جذبات عقل پر حاوی ہو رہے تھے۔ مہندی والے دن گھر میں ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی۔ روش بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے پیلے رنگ کا گھوٹے کناری والا سوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھوں میں چوڑیاں کھنک رہی تھی۔ وہ چہکتے ہوئے انوشے کے کمرے میں آئی۔ ارے انوشے، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ سارے بھائی لوگ آنے ہی والے ہوں گے، مہندی کا فنکشن تو شروع ہونے والا ہے اور تم تیار ہی نہیں ہوئی۔ عروش نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا جو سادہ کپڑوں میں ملبوس کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ انوشے نے پلٹ کر عروش کو دیکھا اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر بیزاری۔ بھاڑ میں جائے تمہارا سارم بھائی، مجھے تیار نہیں ہونا۔ انوشے چیخ اٹھی۔ عروش حیران رہ گئی۔ اگر اتنی ہی حمایت آ رہی ہے نا تو خود شادی کر لو اس سے، انوشے نے زہر خوند لہجے میں کہا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں انوشے؟ تم کب سے ماما بابا کے فیصلوں پر اعتراض کرنے لگی؟ تم اچھے سے جانتی ہو کہ ہماری شادیاں خاندان سے باہر نہیں ہوتی۔ عروش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن انوشے کا رویہ دیکھ کر اسے شک گزرا۔ تو اس لڑکے کا خیال دل سے نکال کیوں نہیں دیتی؟ عروش نے اچانک سوال کیا۔ انوشے چونکی۔ کون سا لڑکا؟ وہی جس کے لیے تم اتنی بے چین ہو؟ مجھے پتا چل گیا ہے انوشے، عروش نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ عروش کو اب سچ میں انوشے کے افیئرز کے بارے میں پتا چل گیا تھا۔ انوشے کی چوری پکڑی گئی تھی اور وہ خوفزدہ نظروں سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھنے لگی۔ عروش کی بات سن کر انوشے کا رنگ فاق پڑ گیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھنے لگی جو اس وقت عمر میں چھوٹی ہونے کے باوجود بھی اس سے بڑی لگ رہی تھی۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو عروش؟ انوشے نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے سب معلوم ہے انوشے، عروش نے سنجیدگی سے اس کے قریب آ کر کہا۔ اس کے لہجے میں کوئی طنز نہیں تھا بلکہ ایک دکھ تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اگر یہ بات پاپا یا سارم بھائی کو پتا چل گئی تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ جیتے جی مر جائیں گے۔ میں کیا کروں عروش؟ میں مجبور ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ انوشے نے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ عروش نے آگے بڑھ کر بہن کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس وقت اپنی بہن کو سنبھالنا تھا۔ انوشے آپ ہی پلیز ہوش کے ناخن لیں، پاپا کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور ماموں کا گھر بھی بہت بڑا ہے، بہت عیش کریں گی آپ وہاں، سارم بھائی آپ کو بہت خوش رکھیں گے۔ عروش نے انوشے کو بہت سمجھایا۔ وہ چھوٹی تھی لیکن سمجھدار تھی۔ دیکھو آپ ہی سارم بھائی جیسا شریک حیات ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، اور تم عجیب لڑکی ہو جو ایسے شخص کو ناپسند کر رہی ہو جسے آج تک کسی نے ناپسند نہیں کیا۔ خاندان بھر کی لڑکیاں سارم بھائی سے شادی کی خواہش رکھتی ہیں اور وہ آپ کے لیے پاگل ہیں۔ انوشے خاموشی سے روتی رہی۔ عروش کی باتوں نے اسے کچھ لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آپ ہی خاندان میں ہماری تذلیل ہو، عروش نے آخری پتا پھینکا جو کارگر ثابت ہوا۔ انوشے نے آنسو پہنچے اور سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہو جاتی ہوں۔ بڑی مشکل سے عروش نے انوشے کو تیار کیا تھا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ انوشے سارم کے پہلو میں اسٹیج پر تو بیٹھی تھی لیکن اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ سارم
بار بار محبت باش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر انوشے نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اسے اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سارم ایک بوجھ ہے جو جان بوجھ کر اس کے گلے کا طوق بنایا جا رہا ہے۔ رسمیں ہو رہی تھی، ڈھولک بج رہی تھی، لیکن انوشے کا دل کہیں اور تھا، کسی اور کے پاس، جو اسے مسلسل اپنی جان دینے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ اگلی صبح بارات کا دن تھا، گھر میں ہنگامہ خیزی تھی۔ عروج پنک کلر کا بھاری کام والا سوٹ پہنے، میچنگ جولری پہنے شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مما میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ گھوم کر اپنی ماں کے پاس آئی جو مہمانوں کو ہدایات دے رہی تھی۔ سبیہ بیگم نے پیار سے اسے دیکھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے میری گڑیا، نظر نہ لگے۔ مما آج میں تو سارم بھائی سے دودھ پلائی میں بہت سارے پیسے لوں گی، میں نے پوری لسٹ بنا رکھی ہے کہ ان سے کیا کیا مانگنا ہے۔ عروج نے شرارت سے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا تو سبیہ بیگم مسکراتی، بس کر دو، ناک میں دم کر رکھا ہے تم نے بیچارے کے۔ ارے مما بیچارے کہاں ہیں وہ؟ اور سارم بھائی نہ جانے کیوں مجھ سے ہر وقت کرخت لہجے میں ہی بات کرتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں ان کی سالی نہیں کوئی نوکرانی ہوں۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے ان سے بات کرتے ہوئے۔ عروج نے منہ بسوڑتے ہوئے شکایت کی، ایسے نہیں بولتے پگلی، اب وہ تمہارے بہنوئی ہیں، ان کا احترام کرنا سیکھو۔ اس کی ماں نے اسے ہلکا سا ڈانٹتے ہوئے کہا تھا اور پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ عروج دوبارہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے دوپٹے کو سیٹ کرنے لگی۔ وہ بے خبر تھی کہ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے بھیانک دن بننے والا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اطلاع مل گئی کہ بارات آ گئی۔ گھر کے بڑے ہال میں شادی کا انتظام کیا گیا تھا، بہت اچھی ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ آخرکار ہمدانی خاندان کے پہلے بچوں کی شادی ہو رہی تھی۔ شان و شوکت کا مظاہرہ تو ہونا ہی تھا۔ دوسری طرف سارم خوشی خوشی تیار ہوا تھا۔ آج وہ شیروانی پہنے، سر پر کلا سجائے شہزادہ لگ رہا تھا۔ آج وہ اپنی محبت سے ملنے جا رہا تھا۔ نیا سارم، تم تو آج واقعی کمال لگ رہے ہو، بھابھی تو تمہیں دیکھتی رہ جائیں گی۔ اس کے دوست نے اس کے کاندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو سارم مسکرا دیا۔ بچپن کی محبت ہے یار، میں نے اپنی ساری محبت صرف اور صرف انوشے کے لیے سنبھال کر رکھی ہے۔ سارم کی آنکھوں میں خوابناک چمک تھی، اور میں اس محبت کا اظہار تبھی کرنا چاہتا تھا جب میں اور انوشے پاکیزہ رشتے میں جڑ جاتے، کیونکہ میں شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کی محبت اور رابطوں پر یقین نہیں کرتا۔ وہ اپنے دوست کو یہ بات بتا رہا تھا، تبھی اس کا دوست حیرت سے بولا، کیا خاموش محبت ہے تم دونوں کی بھائی؟ کیا بھابھی بھی اتنی محبت کرتی ہوں گی آپ سے؟ ہاں بالکل، انوشے کی خاموشی ہی اس کی رضا ہے۔ آخر میں تمہارے بھائی میں کمی کیا ہے؟ وہ مجھے کیوں نہیں چاہے گی؟ وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ اسے اپنی محبت اور انوشے کی وفاداری پر مکمل یقین تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جسے وہ اپنی خاموش محبت سمجھ رہا ہے وہ دراصل کسی اور طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ بارات ہال میں پہنچ چکی تھی۔ بینڈ باجے کے ساتھ بارات کا شاندار استقبال کیا گیا۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھیں۔ سکندر ہمدانی کا سر فخر سے بلند تھا اور وجاہت صاحب مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، سوائے انوشے کے کمرے کے جہاں ایک بھیانک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہال میں مہمانوں کا ہجوم تھا اور ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ مردانہ حصے میں سکندر ہمدانی اور وجاہت صاحب مہمانوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے، جبکہ سارم اسٹیج پر بیٹھا سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ نکاح خواہ اپنی جگہ سنبھال چکے تھے اور اب صرف دلہن کی رضامندی اور دستخط کا انتظار تھا۔ سکندر ہمدانی نے اپنی کلائی میں بندھی مہنگی گھڑی پر نظر ڈالی، پھر وجاہت صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ وجاہت، نکاح کا وقت نکلتا جا رہا ہے، اب دیر نہیں ہونی چاہیے، جاؤ اور انوشے سے دستخط کروا لاؤ تاکہ ہم یہ فرض ادا کریں۔ وجاہت صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ جی بھائی جان، میں بھی سبیحہ کو پیغام بھجواتا ہوں کہ وہ نکاح نامہ لے کر اندر جائیں۔ وجاہت صاحب نے اٹھ کر پردے کے پاس کھڑی ایک ملازمہ کو اشارہ کیا اور سبیحہ بیگم کو بلانے کا کہا۔ سبیحہ بیگم جو خواتین کے جھرمٹ میں تھی، پیغام ملتے ہی عروج کی طرف مڑی۔ عروج بیٹا، جاؤ جلدی سے اپنی بہن کے پاس، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ انوشے سے کہو کہ دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ لے اور نکاح نامے پر دستخط کے لیے تیار رہے۔ عروج نے جوش سے سر ہلایا۔ جی ماما، میں ابھی جاتی ہوں۔ ویسے بھی انوشا ابھی اکیلی بیٹھی بور ہو رہی ہوں گی۔ عروج تیز قدموں سے چلتی ہوئی زنانہ حصے سے نکل کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھی، جہاں انوشے کا کمرہ تھا۔ باہر کا شور شرابہ اندر آتے ہی کم ہو گیا تھا۔ راہداری میں خاموشی تھی۔ عروج نے انوشے کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور پھر ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا۔ آپ ہی چلیں، آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، نکاح خواہ آ گئے ہیں۔ عروج مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے
اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے بیڈ خالی پڑا تھا، دلہن کی مسند پر کوئی نہیں تھا۔ آپ ہی؟ آپ کہاں ہیں؟ عروج نے ادھر ادھر دیکھا، اسے لگا شاید انوشے باتھ روم میں ہوگی یا ڈریسنگ روم میں شیشے کے سامنے کھڑی ہوگی۔ انوشے آپ ہی جلدی باہر آئیں، مما بلا رہی ہیں۔ یہ چھپن چھپائی کا وقت نہیں ہے۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ عروج کے دل میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھانے لگا۔ اس نے ہمت کر کے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو وہ بھی خالی تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کہاں جا سکتی ہیں اس وقت؟ عروج نے تیزی سے ڈریسنگ روم چیک کیا، الماری کے پیچھے دیکھا لیکن انوشے کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی جہاں انوشے کا موبائل فون پڑا تھا، ساتھ ہی سونے کے وہ کنگن رکھے تھے جو سارم نے اسے تحفے میں دیے تھے۔ عروج کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انوشے کی وہ باتیں یاد آنے لگیں جس نے مہندی والی رات کہی تھی، میں اس سے شادی سے انکار کر دوں گی۔ عروج کا حلق خشک ہو گیا، وہ بدحواسی کے عالم میں کمرے سے باہر بھاگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ہی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ ہانپتی ہوئی واپس ہال کی طرف بھاگی جہاں صبیحہ بیگم بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عروج کو خالی بات اور بدحواس دیکھ کر وہ چونک گئی۔ عروج سیدھی ماں کے پاس پہنچی اور ان کے کان میں سرگوشی کی، مما انوشے آپ ہی کمرے میں نہیں ہے۔ صبیحہ بیگم نے بیٹی کی بات سنی تو غصے سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ دھیان سے دیکھنا تھا، ادھر ہی ہوگی میری انوشے، ہو سکتا ہے کسی دوسری طرف گئی ہو۔ صبیحہ بیگم کو لگا کہ عروج بچوں والی باتیں کر رہی ہے۔ دلہن اپنی شادی والے دن کمرے سے کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے پورا کمرہ دیکھا ہے مما، لیکن وہ سچ میں کمرے میں نہیں ہے۔ باتھ روم بھی خالی ہے اور اس کا فون بھی میز پر پڑا ہے۔ عروج کی آواز میں موجود خوف نے صبیحہ بیگم کے دل میں وسوسے پیدا کر دیے۔ انہوں نے سختی سے عروج کا ہاتھ پکڑا۔ چپ کرو، آہستہ بولو، کوئی سن لے گا، چلو میرے ساتھ۔ صبیحہ بیگم عروج کو گھسیٹتے ہوئے دوبارہ انوشے کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہونٹوں پر دعائیں تھیں، یا اللہ خیر، یا اللہ میری عزت رکھ لینا۔ انہوں نے کمرے میں قدم رکھا اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ واقعی کمرہ خالی تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھیں اور کھڑکی کی طرف دیکھا جو عقبی لان کی طرف کھلتی تھی۔ کھڑکی کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا اور ہوا سے پردہ ہل رہا تھا۔ انوشے بیٹا کدھر ہو؟ باہر نکلو، کیوں ماں کو ڈرا رہی ہو؟ صبیحہ بیگم کی آواز پر آ گئی۔ انہوں نے الماری کھولی، کپڑے الٹ پلٹ کیے لیکن انوشے وہاں نہیں تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم پورے گھر میں دیکھو عروج، کہیں نہ کہیں انوشے ہوگی، شاید کچن میں پانی پینے گئی ہو یا چھت پر گئی ہوگی، اس کی ماں نے عروج سے کہا تھا، لیکن ان کا اپنا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ عروج چاہو دیکھو، کسی مہمان کے پاس نہ بیٹھ گئی ہو غلطی سے۔ نہیں مما، وہ پورے گھر میں موجود نہیں ہے، میں آتے ہوئے سب جگہ دیکھ کر آئی ہوں، وہ جا چکی ہے مما۔ عروج پوری طرح سے کپکپا رہی تھی۔ صبیحہ بیگم نے بے یقینی سے بیٹی کو دیکھا اور پھر بیڈ پر گر گئی۔ ان کے سامنے انوشے کا چھوڑا ہوا زیور منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ سب یہاں کیوں ہے؟ صبیحہ بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے کنگن اٹھایا۔ انہیں سب سمجھ آ رہا تھا لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ انوشے واقعی اپنی دھمکی سچ کر دکھائے گی، انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ باہر سے ڈھولک اور شہنائی کی آوازیں آ رہی تھی لیکن اس کمرے میں ماتم کا سما تھا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ دروازے پر وجاہت صاحب کی آواز گونجی۔ صبیحہ بیگم، کتنی دیر لگاؤ گی؟ سکندر بھائی ناراض ہو رہے ہیں، نکاح نامہ لے کر آؤ۔ وجاہت صاحب کی آواز سن کر صبیحہ بیگم کا سانس رک گیا۔ اب وہ اپنے شوہر اور بھائی کو کیا جواب دیں گی؟ قیامت تو اب ٹوٹنے والی تھی۔ وجاہت صاحب دروازے پر کھڑے اپنی بیوی اور بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ان کا دل کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا مگر وہ خود کو تسلی دے رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر صبیحہ بیگم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ صبیحہ، کیا بات ہے؟ تم دونوں ماں بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ انوشے کہاں ہے؟ سکندر بھائی نکاح خواہ کو لے کر بیٹھے ہیں اور تم یہاں آنسو بہا رہے ہو۔ صبیحہ بیگم نے سر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا تو ان کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وجاہت صاحب، ہم برباد ہو گئے، ہماری عزت خاک میں مل گئی۔ پہیلیاں مت پوچھواؤ صبیحہ، صاف صاف بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وجاہت صاحب نے سختی سے پوچھا اور نظریں پورے کمرے میں دوڑائیں جو خالی تھا۔ انوشے کمرے میں نہیں ہے، وہ جا چکی ہے، صبیحہ بیگم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ وجاہت صاحب کو لگا جیسے انہوں نے غلط سنا ہے۔ کیا؟
کیا مطلب جا چکی ہے؟ پارلر گئی ہے یا کسی سہیلی کے پاس؟ میں نے تو باہر کسی کو جاتے نہیں دیکھا۔ نہیں پاپا، وہ پارلر نہیں بلکہ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، عروج نے ہمت کر کے باپ کو بتایا۔ وجاہت صاحب کا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا، ان کے چہرے سے خون نچڑ گیا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، وہ اتنی بڑی غداری نہیں کر سکتی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور باتھ روم کا دروازہ زور سے کھولا۔ اندر کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ دیوانہ وار الماری کی طرف لپ گئے، وہاں بھی انوشے نہیں تھی۔ ان کی نظر کھلی ہوئی کھڑکی پر پڑی تو وہ وہیں جم کر رہ گئے۔ یہ کب ہوا؟ تم لوگوں کو خبر کیوں نہیں ہوئی؟ وجاہت صاحب نے چیخ کر پوچھا۔ ان کا سانس پھول رہا تھا اور چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم وجاہت صاحب، ہم تو اسے دلہن بنائے آئے تھے، لیکن وہ ہمارا کفن تیار کر کے جا چکی ہے، صبیحہ بیگم نے بیان کرتے ہوئے کہا۔ وجاہت صاحب نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ تکلیف کی ایک شدید لہر ان کے دل میں اٹھی۔ وہ لڑکھڑائے اور صوفے کی پشت پکڑ لی۔ ابھی وہ اسی صدمے سے سنبھل نہ پائے تھے کہ دروازے پر ایک روب دار آواز گونجی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ 10 منٹ ہو گئے اور ابھی تک دستخط نہیں ہوئے۔ سکندر ہمدانی غصے میں کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کا پارا ہائی ہو رہا تھا کیونکہ مہمان باتیں بنانا شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے اندر کا منظر دیکھا تو ٹھٹک گئے۔ وجاہت صاحب صوفے پر نڈھال بیٹھے تھے اور صبیحہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ انوشے کہاں ہے؟ اور تم لوگ رو کیوں رہے ہو؟ سکندر ہمدانی نے کڑکدار لہجے میں پوچھا۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ہمدانی خاندان کے سربراہ کو یہ خبر سنا سکے کہ ان کی بہو فرار ہو چکی ہے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں وجاہت، میری بات کا جواب دو۔ سکندر صاحب نے وجاہت صاحب کو جھنجھوڑا۔ صبیحہ بیگم نے کانپتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہیں معلوم تھا کہ اب بات چھپ نہیں سکتی۔ عروج اور انوشے کی ماں ہاتھ باندھ کر اپنے بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بھائی صاحب، انوشے ہمارا منہ کالا کر کے جا چکی ہے، وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو سکندر ہمدانی کے کانوں میں انڈیلا گیا۔ وہ ساکت رہ گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے کر سکتی ہے انوشے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سکندر صاحب نے بے یقینی سے بہن کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ پورے خاندان کے لوگ جمع ہیں صبیحہ، ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ تمہاری بیٹی کیا کیا گل کھلا رہی ہے، تم اس بارے میں نہیں جانتی تھی؟ وہ غصے سے دہاڑے تھے۔ ان کی آواز سے کمرے کی دیواریں لرز گئیں۔ بھائی صاحب، میرا یقین کریں، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ اس کی ماں اپنے بھائی کو یقین دلاتے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اگر تمہیں نہیں معلوم تھا تو کسے معلوم تھا؟ تم ماں ہو اس کی، اس نے ہماری پیٹھ میں خنجر کھونپا ہے۔ سکندر ہمدانی غصے سے ٹہلنے لگے، جبکہ انوشے کا باپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے صوفے پر جا گرا۔ ان کا رنگ نیلا پڑ رہا تھا۔ بابا، کیا ہوا آپ کو؟ وہ روش چیخ کر باپ کی طرف لپکی۔ وجاہت صاحب کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ سکندر بھائی، میں برباد ہو گیا، وجاہت صاحب نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور وہ شاگرد بڑی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا جواب دوں گا نیچے جا کر میں لوگوں کو؟ سکندر ہمدانی بولا تھا۔ وہ اپنی پگڑی سنبھالتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے۔ باہر سینکڑوں لوگ موجود تھے اور یہاں دلہن غائب تھی۔ یہ ہمدانی خاندان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھبا تھا۔ سکندر صاحب کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ ذلت اور رسوائی سے بچنے کا راستہ سوچ رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر خوفزدہ کھڑی عروج پر پڑی۔ ایک فیصلہ ان کے دماغ میں کوندا اور وہ فیصلہ اٹل تھا۔ کمرے میں موجود حبس بڑھتا جا رہا تھا۔ سکندر ہمدانی کی پیشانی پر بل تھے۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیوں کو بھینچ رہے تھے۔ ان کے سامنے ان کی بہن رو رہی تھی اور بہنوئی نیم مردہ حالت میں صوفے پر پڑے تھے۔ باہر مہمانوں کا شور ان کے کانوں میں سیسا گھول رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر چند منٹ مزید گزر گئے اور نکاح خاں کو جواب نہ ملا تو چہمہ گوئیاں شروع ہو جائیں گی۔ بھائی جان، کوئی راستہ نکالیں، ہم کیا کریں؟ صبیحہ بیگم نے روتے ہوئے اپنے بھائی کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی۔ سکندر ہمدانی نے جھک کر اپنی بہن کو کاندھوں سے تھام کر کھڑا کیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ راستہ تو نکلے گا صبیحہ، اور ابھی نکلے گا۔ ہمدانی خاندان کی تاریخ میں آج تک کسی نے ہماری پگڑی نہیں اچھالی، اور میں اپنی ہی بھانجی کے ہاتھوں اپنی عزت نیلام نہیں ہونے دوں گا۔ سکندر ہمدانی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور پھر ان کی نظر لرزتی ہوئی عروج پر جا ٹھہری جو دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ سکندر ہمدانی نے انگلی سے عروج کی طرف اشارہ کیا۔ اگر انوشے بھاگ گئی ہے تو کوئی بات نہیں،
دلہن تو اس گھر میں موجود ہے، ابھی اور اسی وقت عروج کا نکاح سارم سے ہوگا۔ یہ الفاظ کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھے۔ عروج کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ صبیحہ بیگم نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان؟ عروج، لیکن یہ تو ابھی بچی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صبیحہ بیگم نے تڑپ کر کہا۔ انہیں اپنی چھوٹی بیٹی کی معصومیت کا خیال آیا جو بھی کالج کے پہلے سال میں تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا عروج تمہاری بیٹی نہیں ہے؟ کیا اس کی رگوں میں ہمارا خون نہیں ہے؟ سکندر ہمدانی نے گرجدار آواز میں سوال کیا۔ لیکن سارم کا رشتہ انوشے سے طے تھا اور عروج تو اس کی سالی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اس نظر سے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ صبیحہ بیگم نے دلیل دینے کی کوشش کی، مگر سکندر ہمدانی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کروا دیا۔ رشتہ خاندان میں طے تھا صبیحہ، نام بدلنے سے عزت نہیں بدلے گی۔ انوشے نے جو کیا اس بات میں میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں باہر جا کر لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ دلہن فرار ہو گئی ہے۔ میں مزید ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ سکندر ہمدانی چلایا تھا۔ وجاہت صاحب نے نقاہت زدہ آواز میں کچھ کہنا چاہا، مگر ان کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ بے بسی کی تصویر بنے اپنی بیٹی کی قسمت کا فیصلہ ہوتے دیکھ رہے تھے۔ ماموں میں یہ شادی نہیں کر سکتی، سارم بھائی تو میرے بہنوئی ہیں۔ عروج نے روتے ہوئے پہلی بار لب کھولے، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ سکندر ہمدانی نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ بہنوئی تب ہوتے جب تمہاری بہن کا نکاح ان سے ہو جاتا، اب وہ تمہارے ہونے والے شوہر ہیں۔ خاموشی سے تیار ہو جاؤ، مجھے مزید کوئی بحث نہیں سننی۔ انہوں نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ بھائی جان خدا را رحم کریں، سارم کیا کہے گا؟ وہ تو انوشے کو پسند کرتا ہے، وہ یہ رشتہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ صبیحہ بیگم نے آخری کوشش کی۔ سارم میرا بیٹا ہے، اسے منانا میرا کام ہے۔ تم بس عروج کو دلہن کا جوڑا پہناؤ، جو زیور انوشے چھوڑ گئی ہے وہ اسے پہنا دو۔ 10 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ اگر 10 منٹ میں عروج دلہن بن کر باہر نہ آئی تو سمجھ لینا کہ تمہارا بھائی تمہارے لیے مر گیا۔ سکندر ہمدانی نے اپنی بہن کو وارننگ دی اور پھر وجاہت صاحب کی طرف دیکھا۔ اور تم اپنی حالت سنبھالو وجاہت، تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح پڑھوانا ہے۔ مجھے کمزور لوگ پسند نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے قدموں میں تیزی تھی کیونکہ اب انہیں سب سے مشکل محاذ سنبھالنا تھا۔ انہیں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سارم کو یہ خبر سنانی تھی اور انہیں اس فیصلے پر راضی کرنا تھا۔ عروج اپنے باپ اور ماں کے اس فیصلے پر پتھر بنی کھڑی تھی۔ اس کو کب اور کیسے دلہن بنایا گیا وہ نہیں جانتی تھی۔ کمرے میں صبیحہ بیگم کی سسکیاں اور عروج کی خاموش چیخیں گونج رہی تھی۔ قسمت کی بازی پلٹ چکی تھی۔ انوشے کی خود غرضی نے عروج کی زندگی کا رخ موڑ دیا تھا۔ سکندر ہمدانی ہال سے ہوتے ہوئے سیدھا وہاں پہنچے جہاں ان کی بیگم اور سارم موجود تھے۔ انہوں نے سارم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک طرف لے گئے۔ ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی بری خبر لائیں۔ سارم اور بیگم میری بات غور سے سنیں، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ سکندر ہمدانی نے دھیمے مگر سخت آواز میں کہا۔ کیا ہوا بابا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ انوشے آ کیوں نہیں رہی؟ سارم نے بے چینی سے پوچھا۔ سکندر ہمدانی نے ایک گہرا سانس لیا اور وہ بات کہہ دی جو وہ کبھی کہنا نہیں چاہتے تھے۔ انوشے اب کبھی نہیں آئے گی سارم، وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ یہ الفاظ سارم کے کانوں سے ٹکرائے تو اسے لگا جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیل اس کے وجود پر انڈیل دیا ہو۔ اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ انوشے گھر سے بھاگ گئی ہے؟ سکندر ہمدانی نے دھیمی سرگوشی میں یہ الفاظ ادا کیے تو سارم کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر کھولتا ہوا تیل انڈیل دیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ معاف ہو گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ یہ کوئی بھدا مذاق ہے کیا؟ سارم نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے ان کا بازو پکڑ لیا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے بابا، انوشی ایسا نہیں کر سکتی، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ہم بچپن سے ایک دوسرے کے نام تھے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ سارم دیوانہ وار بول رہا تھا، اس کا لہجہ بلند ہو رہا تھا اور وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ سکندر ہمدانی نے سختی سے اس کا کاندھا دبوچ لیا تاکہ وہ کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کرتے۔ یہ سچ ہے سارم، وہ لڑکی ہمیں پوری دنیا میں رسوا کر کے جا چکی ہے، وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ فرار ہوئی ہے۔ باپ کے الفاظ نے سارم کے دل پر ہتھوڑے برسائے۔
محبت کا بھرم کانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ میں اسے جان سے مار دوں گا بابا، اسے میری محبت کا تماشا بنایا ہے۔ وہ اسٹیج سے اترنے کے لیے مڑا تو سکندر حمدانی نے اس کا راستہ روک لیا۔ ان کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ تماشا تو وہ بنا کر جا چکی ہے، اب کیا مزید تماشے کا ارادہ ہے؟ تو میں کیا کروں بابا؟ چپ چاپ کی ذلت برداشت کر لوں؟ سارم نے دانت پیس کر کہا۔ سکندر حمدانی نے ایک گہرا سانس لیا اور وہ فیصلہ سنایا جو وہ اندر کر آئے تھے۔ تم یہ ذلت برداشت نہیں کرو گے، بلکہ اسے اپنی عزت میں بدلو گے۔ ابھی اور اسی وقت تم عروج سے نکاح کرو گے۔ سارم کو لگا کہ اس کے کانوں نے سننے میں غلطی کی ہے۔ وہ شوق سی حالت میں باپ کو دیکھنے لگا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ اس کی بڑی بہن میری عزت کا جنازہ نکال کر گئی ہے اور میں اس کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لوں؟ ہاں، تمہیں کرنا ہوگا سارم، کیونکہ میں مزید ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ لوگ باتیں بنا رہے ہیں اور میں خالی بارات لے کر واپس نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں۔ سارم نے دو ٹوک انکار کر دیا۔ بابا، میں بھیک میں ملی ہوئی دلہن قبول نہیں کروں گا، وہ بھی اس لڑکی کی بہن جس نے مجھے ٹھکرایا ہے۔ پوری محفل میں مجھے بدنام کیا ہے اس نے۔ سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے عروج کو اپنا لوں؟ ہرگز نہیں۔ سارم کا لہجہ اٹل تھا۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے پلٹا تو سکندر حمدانی نے انتہائی قدم اٹھایا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سارم، میری عزت کا پاس رکھ لو اور عروج سے شادی کر لو۔ آج تمہارا باپ تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ سارم کے قدم رک گئے۔ وہ تڑپ کر پلٹا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے مجھے گنہگار نہ کرے، تو پھر میری بات مان لو، خاندان کی عزت کا جنازہ مت نکالو۔ بابا، میں عروج کو کبھی بیوی نہیں مان سکوں گا، وہ مجھے زہر لگتی ہے، اور آج تو اس کی بہن کی وجہ سے مجھے اس پورے گھرانے سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ سارم نے اپنی مجبوری اور نفرت کا اظہار کیا۔ سکندر حمدانی سیدھے کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اتر آئی۔ ٹھیک ہے سارم، تمہاری مرضی، لیکن کان کھول کر سن لو۔ اگر تم نے عروج سے نکاح نہ کیا اور بارات خالی واپس گئی تو گھر پہنچ کر تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اپنے باپ کی یہ دھمکی سن کر سارم ساکت رہ گیا۔ یہ جذباتی وار اتنا کاری تھا کہ سارم کے پاس دفاع کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ اپنی بات کے کتنا پکا ہے۔ آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا بابا، آپ میری زندگی کا سودا کر رہے ہیں۔ سارم کی آواز میں شکستگی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا اور مٹھیاں بھینچ لی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، نکاح پڑھوائیں آپ، لیکن یاد رکھیے گا میں نے صرف آپ کی عزت بچائی ہے، دل سے میں اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ سکندر حمدانی نے سکھ کا سانس لیا اور تیزی سے نکاح خاں کی طرف بڑھے۔ سارم وہیں کھڑا رہا، اس کا دل ویران ہو چکا تھا۔ وہ عروج کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف عروج اپنے کمرے میں باپ اور ماں کے اس فیصلے پر پتھر بنی کھڑی تھی۔ اسے کب اور کیسے دلہن بنایا گیا وہ نہیں جانتی تھی، بس اتنا جانتی تھی کہ اس کے وجود پر سرخ جوڑا کسی کفن سے کم نہیں تھا۔ سب لوگوں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ انوشے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن اس وقت بہن کے گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے لیے عروج کو تیار کیا جا رہا تھا، اور وہ قربانی کے بکرے کی طرح خاموش تھی۔ کمرے میں موجود تناؤ اپنا قابل برداشت ہو چکا تھا۔ سکندر حمدانی اپنا فیصلہ سنا کر باہر جا چکے تھے اور اپنے پیچھے ایک ویرانی چھوڑ گئے تھے۔ صبیحہ بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے اس سرخ جوڑے کو اٹھایا جو بیڈ پر لاوارث پڑا تھا۔ یہ وہ جوڑا تھا جسے پہننے کے خواب انوشے نے دیکھے تھے، مگر اب یہ ذمہ داری عروج کے ناتواں کاندھوں پر آ پڑی تھی۔ عروج بیٹا، یہ جوڑا پکڑو اور جلدی سے اسے پہن لو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ صبیحہ بیگم نے جوڑا عروج کی طرف بڑھایا۔ عروج نے خوفزدہ نظروں سے اپنی ماں کو اور پھر اس سرخ لباس کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہ لباس نہیں بلکہ انگاروں کا ڈھیر ہو۔ مما، یہ آپ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کیسے پہن سکتی ہوں؟ یہ انوشے آپ ہی کا جوڑا ہے، اور سارم بھائی تو میرے بہنوئی لگتے ہیں، میں ان کی جگہ کیسے لے سکتی ہوں؟
عروش نے پیچھے ہٹتے ہوئے لرزتی آواز میں انکار کیا۔ اس کا ضمیر اور اس کا دل دونوں اس رشتے کو قبول کرنے سے انکاری تھے۔ انوشی اب ہمارے لیے مر چکی ہے۔ اس گھر میں اب صرف تم ہماری بیٹی ہو اور تمہیں ہماری عزت بچانی ہوگی، صبیحہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا اور زبردستی جوڑا عروش کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ مما پلیز مجھ پر رحم کریں، میں تو ابھی پڑھ رہی ہوں نا، اور سالم بھائی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ بھی باہر یہی کہہ رہے تھے کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کریں گے۔ عروش روتے ہوئے اپنی ماں کے سامنے گڑ گڑائی۔ تبھی صوفے پر نیم بے ہوش پڑے وجاہت صاحب نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ عروش میری بیٹی، کیا تم چاہتی ہو کہ میں اسی صوفے پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں؟ باپ کی نحیف اور ٹوٹی ہوئی آواز نے عروش کے قدموں کو زنجیریں پہنا دی۔ وہ بھاگ کر باپ کے پاس گئی۔ پاپا ایسا مت بولیں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تم نے آج انکار کیا تو میرا جنازہ ہی اس گھر سے اٹھے گا۔ سکندر بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میری عزت کا سوال ہے بیٹی۔ وجاہت صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عروش کے پاس اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ اس نے آنسو پہنچے اور میکانی انداز میں کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے پاپا، اگر میری قربانی سے آپ کی عزت بچتی ہے تو میں تیار ہوں۔ اس کے لہجے میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ صبیحہ بیگم نے جلدی سے اسے ڈریسنگ روم میں دھکیلا۔ پارلر والی جو باہر حیران اور پریشان کھڑی تھی اسے اندر بلایا گیا۔ عروش بت بنی کھڑی رہی اور اس کے جسم پر وہ بھاری بھرکم جوڑا سجا دیا گیا۔ ہر زیور جو اسے پہنایا جا رہا تھا وہ اسے بیڑیوں کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا کاجل آنسوؤں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ جب اسے بار بار صاف کیا جا رہا تھا تو دوسری طرف باہر ہال میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ مہمانوں میں چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں کہ دلہن کیوں نہیں آ رہی، کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ ہر کوئی ایک دوسرے سے سوال کر رہا تھا۔ سالم نکاح خاں کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا، لیکن اس کا چہرہ کسی مجرم کی طرح جھکا ہوا نہیں، بلکہ اس پر غصے کی ایسی تپش تھی جو دیکھنے والوں کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ سالم بیٹا خود کو سنبھال کر رکھنا، بس کچھ دیر کی بات ہے، اس کے دوست نے اس کے کان میں کہا۔ سالم نے مٹھی بھینچ کر میز پر ماری۔ یہ شادی نہیں، ایک سودا ہے جو میری زندگی کے بدلے کیا گیا ہے۔ انوشا نے مجھے دھوکہ دیا اور بابا نے مجھے بیچ دیا۔ سالم کے اندر نفرت کا لاوا پکڑا تھا۔ وہ بار بار اس دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے دلہن کو آنا تھا۔ اس انوشے پر اتنا غصہ تھا کہ اگر وہ اس وقت سامنے آ جاتی تو شاید وہ اسے جان سے مار دیتا، اور اب وہ غصہ عروش کی طرف منتقل ہو رہا تھا جو اس کی نظر میں سازش کا حصہ تھی۔ کمرے کے اندر عروش تیار ہو چکی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، سرخ جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات سے لدی ہوئی وہ ایک خوبصورت دلہن لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں ویران تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں اس کی دنیا کیسے بدل گئی۔ وہ جو ہنسی کھیلتی مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی اب خود ایک ایسی دلہن بن چکی تھی جسے کوئی قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چلو عروش، مولوی صاحب نکاح شروع کرنے والے ہیں۔ صبیحہ بیگم نے اس کے سر پر بھاری دوپٹہ اڑایا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ عروش کے پاؤں منو وزنی ہو رہے تھے، وہ چلنا چاہتی تھی مگر قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ مما کیا سالم بھائی مان گئے؟ اس نے آخری بار پوچھا۔ ہاں وہ مان گئے ہیں، تم بس خاموش رہنا اور جو کہا جائے وہ کرنا۔ ماں نے اسے تسلی دی مگر وہ جھوٹ تھا۔ عروش جانتی تھی کہ سالم نہیں مانیں گے، بلکہ انہیں بھی میری طرح مجبور کیا گیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ باہر کا شور اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہال کے دروازے پر پہنچی تو سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ لوگ حیران تھے کیونکہ سب نے انوشے کو دیکھا ہوا تھا اور عروش کا قد کاٹ اور نقوش مختلف تھے۔ سرگوشیاں تیز ہو گئیں۔ یہ تو انوشے نہیں ہے، یہ تو چھوٹی والی ہے، بڑی کہاں گئی؟ باتیں بننا شروع ہو گئی تھیں۔ عروش اپنے باپ اور ماں کے اس فیصلے پر پتھر بنی کھڑی تھی۔ اس کو کب اور کیسے دلہن بنایا گیا وہ نہیں جانتے تھے۔ سب لوگوں میں یہ بات تو پھیل چکی تھی کہ انوشے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن اس وقت بہن کے گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے لیے عروش کو تیار کیا جا رہا تھا۔